ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 90 روزہ تحریک کا اعلان کیا جا چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جہاں تحریک پہ فوکس کر رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ان ملاقاتوں کا مرکز مولانا فضل الرحمان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی ملاقات ہوئی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ان سے ملاقات کی، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویز خٹک نے ان سے ملاقات کی. تو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کا کیا مستقبل ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینیٹر صاحب، کیا کوئی نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہ خبریں گردش میں ہیں کہ سینٹ انتخابات بعد میں مشترکہ امیدوار بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ کوئی سیاسی اتحاد نہیں بننے جا رہا. یہ جو بات چیت جاری ہے یہ محدود ہے اور صرف سینٹ الیکشن کی حد تک ہے. اس کا معاملہ خیبر پختونخوا میں اور دو مقاصد ہے اس میں JUI کے. ایک تو یہ کہ کوئی الزام نہ آئے MPs پہ کہ کرپشن ہوئی، کسی لالچ کے تحت ووٹ دیا، تو مل جل کے کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ JUI چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور سیاسی پارٹیوں کے مفاد ہوا کرتا ہے، وہ اپنی جو ان کے ذہن میں ایک نشستیں ہیں کہ اتنی نشستیں جو ہے نا ہمارا حصہ بنتی ہیں، شیئر بنتا ہے، تو اتنی نشستیں آ جائیں تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. یہ بات چیت جو جاری ہے وہ اسی حوالے سے جاری ہے. اگر یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے سینٹ انتخابات میں اپوزیشن جماعتیں، تو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو طے کیا جا سکتا ہے معاملے کو، مگر اس پہ تمام پارٹیاں اگر ایگری کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں اسی طرح سے طے کر کے اور پھر بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا معاملہ سیٹل ہو گیا تھا. اس میں ہم کو اپنی آدھی نشست کی قربانی بھی دینی پڑی تھی. ہمارا شیئر جو بنتا تھا 2.5 کا بنتا تھا، مگر وہ ہم نے جو ہے آدھی نشست کی قربانی دی، مگر اس کے باوجود سب کچھ اناپوز ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا. تو اس طرح سے یہاں پہ بھی بات ہو سکتی ہے، کسی ایک پارٹی کو کوئی اگر اس کو قربانی دینی پڑے اس وجہ سے کہ کوئی تمام MPs پہ کوئی ایلیگیشن نہیں آئے گا، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی کہ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے تبدیلی آئے، تو یہ کسی بغاوت کی طرف اشارہ ہے یا صرف دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی مولانا کی جانب سے؟ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے PTI کے اندر بھی، اور جس میں جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر انتشار ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ماحول اور بھی بنا ہوا ہے جس میں جو ہے تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جب تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہوں اور ایک پارٹی کے اندر انتشار ہو، اور تیسری بات اس کے ساتھ یہ ٹیگ کر لیجئے، یہ اٹیچ کر لیجئے کہ ہماری علیمین کے ساتھ کوئی پسندیدگی نہیں ہے. جب پسندیدگی نہیں ہے اور ایسا ماحول ہو تو اس میں آدمی رائے دیتا ہے. یہ ایک سیاسی رائے ہے کہ اگر کسی پارٹی کی باوجود اس کے کہ ہماری ریزرویشنز ہیں پورے الیکشن کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اور وفاق میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی، مگر سٹل چونکہ ان کے پاس یہاں میجارٹی ہے، تو اگر ایسا ماحول ہے جس میں ایک شخص جو ایکسیپٹیبل نہیں نظر آ رہا تو کوئی اور شخص آ جائے. وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں آ رہا؟ ایک تو اس کا جو ہے بات چیت کرنے کا انداز، دوسروں کی تصدیق کرنے کا انداز، دوسرا کرپشن. ان کی جانب سے چیلنج بھی دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو الیکشن لڑنے کا، پھر ضیاء الرحمان صاحب نے اس چیلنج کو قبول بھی کر لیا ہے. وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ایکسیپٹ نہ کرے تو بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر فیئر اور فری الیکشن ہو، اس میں بہت اچھے بہت بڑے لوگ ہار بھی جاتے ہیں، بہت عام سے لوگ جیت بھی جاتے ہیں، مگر اصل بات اس میں یہ کہ فیئر اور فری الیکشن ہونا چاہیے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ 2024 کا اور 2018 کا الیکشن کتنا فیئر اور فری ہوا ہے. پہلے والے میں جس میں PTI جیتی تھی یا جتایا گیا تھا اس میں RTS بیٹھ گیا تھا. یہاں پہ جو ہے نا 6 دن جو ہے باقی موبائل سسٹم بھی ختم تھا. تو کبھی کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے تحت اس کے نیچے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اوپر کس کا اعتماد ہے یہ سب کو پتا ہے. اب 18 والے الیکشن کا بھی پتا ہے اور 24 والے الیکشن کا بھی پتا ہے. اچھا سینیٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ مولانا کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں سے بھی مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے. تو اگر سینٹ انتخابات ہو جاتے ہیں تو آگے چل کے کیا جمعیت علماء اسلام تنہا سیاست کرے گی؟ ہمارے فیصلے جو ہے کوئی ایک شخص نہیں کرتا. نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس TV پہ بیٹھ کے، نہ کوئی اور شخص جو ہے نا اکیلے کہہ سکتا ہے. جماعت نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور اس وقت کے حالات ہوتے ہیں. جس وقت وہ حالات پیدا ہوں گے جماعت کے ادارے فیصلہ کریں گے اور اس فیصلوں کے ہم سب پابند ہوں گے. اچھا سینیٹر صاحب، آپ بھی آگاہ ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جس طرح کی گورننس اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے اس سے عوام نالا دکھائی دے رہے ہیں، اور گیلپ سروے بھی سامنے آیا ہے جس میں عوام کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے گورننس پر، معیشت پر، اور جو سہولیات عوام کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ امن امان کی حالت تو خیبر پختونخوا میں بدترین ہے ہی ہے، مگر یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ریلیز ہو رہی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑا اس کا کوانٹم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. بلینز آف روپیز، آدھا کروڑ روپے کا تو ایک جو ہے وہ فراڈ ہے. اور وہ سارے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لوٹ مچی ہوئی ہے، جس کو مرضی پکڑا دیں، اور پکڑا کے پھر ظاہر ہے اس کو ایک سرٹن پرسنٹیج دیتے ہوں گے اور واپس لے لیتے ہوں گے.
اس طرح کے جب حالات ہوں کسی صوبے میں تو پھر اللہ ہی مالک ہے. ہم تو باقی تو سسٹم جو ہے نا وہ فیلئر ہے اس کا, کوئی اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. اس میں 3 دفعہ ان کو حکومت ملی ہے اور 3 دفعہ حکومت صوبے میں 3 اسپتال ایسے نہیں ہیں کہ جس میں اگر یہ خود بیمار ہو جائیں تو خود جا کے داخل ہو جائے. پورے صوبے میں 3 ہاسپٹل ایسی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے. تو اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے خیبر پختونخوا میں تو JUI اس کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا. اور مولانا نے یہ البتہ کہا ہے کہ ہم کسی گرانے کے عمل میں, کسی بنانے کے عمل میں فی الوقت شریک نہیں ہیں. اور اس عمل میں چونکہ فی الوقت ہم شریک نہیں ہیں تو ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اس وقت ہمارا مقصد صرف ایک سینٹ الیکشن کو اس طرح سے گزارنا ہے جس میں کسی کے اوپر ایلیگیشن نہ لگے اور ہم اپنے تعداد جو ہے ہم اپنے نمبر جو ہے سیکیور کر سکیں. تو کیا مشترکہ امیدوار سامنے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کی ملاقاتیں تو چل رہی ہیں. خورشید شاہ بھی ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے, گورنر خیبر پختونخوا بھی ملے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما پرویز خٹک کی بھی ملاقات ہوئی ہے. مشترکہ امیدوار نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ ہر پارٹی کے اپنے امیدوار ہوتے ہیں اور وہ ہر پارٹی کا جو ہے نا وہ کوٹا طے کر لیا جاتا ہے کہ تمہارے اتنے وہ ہیں اور تم یہ ووٹ جو ہے نا فلاں جگہ پہ دے دو اور اس کی جگہ پہ ہم سے یہ ووٹ لے لو. اور اس طرح سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ اکٹھے مل کے الیکشن لڑا جاتا ہے سینٹ میں. باقی پارٹی پالیسی تو ہر پارٹی کی اپنی ہوگی اور وہ جو ممبرز کو اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق چلنا پڑے گا. خٹک صاحب والا جو معاملہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تعزیت کے حوالے سے شاید تھا, اس میں کوئی سیاست شامل نہیں تھی. اگر کوئی سیاسی بات کسی ایسے اکٹھ میں, ایسے اجتماع میں اگر ہو بھی جائے تو ہو بھی جا سکتی ہے, مگر ویسے جو ہے نا اس کا بنیادی مقصد, اس کا پرائمری جو ہے نا آبجیکٹ جو ہے وہ کوئی اور تھا. اچھا سینیٹر صاحب, فاٹا انضمام جیسے مسئلے کو ایک بار پھر سیاسی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, JUI کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیے سارے لوگ تو اب JUI کے موقف پہ آ گئے نا. ہم جب اعتراض کرتے تھے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے, لوگ ہم پہ تنقید کرتے تھے. اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا ہم پسند آتے تھے, اس وقت نہ اس وقت کی حکومت کو ہم پسند آتے تھے, اور پبلک کا جو ہے وہ ویسے خیر پبلک جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھی اس وقت بھی. مگر آج اتنے سال گزرنے کے بعد اب اس کے ریورسل کی شکل میں, مگر یہاں پہ ایک شک پیدا ہوتا ہے. یہاں معاملہ جو ہے نا کہ کہیں جو ہے نا وہ اس میں ان ایریاز میں جو مرج ہوئے ہیں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہے جس کو ہتھیانے کا منصوبہ ہے. تو اگر یہ ایسی کوئی اٹیمپٹ ہے تو پھر اس کو اپوز کیا جائے گا. اچھا سینیٹر صاحب, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس تحریک کا اعلان کیا گیا, اس سے قبل بھی کافی تحریکیں اور احتجاج ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار احتجاج کامیاب ہوگا یا پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کا موقف ہے؟ اگر صوبہ خیبر پختونخوا کا CM جا کے یہ اناؤنسمنٹ صوبہ پنجاب میں کرتا ہے جس کی تاریخ یہ ہے کہ کسی سیاسی تحریک میں وہ انہوں نے تحریک وہاں سے نہیں چلی, مذہبی تحریکیں وہاں اس کی ایک تاریخ موجود ہے مذہب سے متعلق معاملات کی, مگر سیاست سے متعلق معاملات کی وہ تاریخ ان کی موجود نہیں ہے. اور وہ بھی جا کے اس ٹائم کو انلارج کر دیتا ہے جو اس کے پارٹی لیڈر نے دی ہے, تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی سنجیدگی جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو جتنی سنجیدہ تحریک ہے وہ اس سے اظہار کر لیجیے کہ جو اس کو لیڈ کرنے والے ہیں وہ تو پہلے بھی کھسک کے جا چکے ہیں, لوگوں کو مروا کے اور پھر میدان چھوڑ کے کھسک گئے. تو جب وہ لیڈر ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ کیا 8 مہینے پہلے خراب تھے اور ابھی اچھے ہو جائیں گے, یا ان کے درمیان کوئی تبدیلی آ جائے گی, اس کے اوپر مجھے ابھی تک شکوک ہے.